کافر ان مسلمانوں سے صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ وہ اللہ غالب تعریف کیے گئے رب پر ایمان کیوں لائے ہیں۔ قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، قرآن مقدس میں 1400 سال پہلے سے یہود و نصارہ کو امت مسلمہ کا دشمن قرار دیا ہے۔ آج جو بصیرت، جو پہچان اس امت کی نسل کو سکولوں کے نصاب کے اندر دینی چاہیے تھی، افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہمارے سکولوں میں روشن خیالی کے نام پہ اس چیز کو ہی نکال دیا گیا جو امت کی اصل روح اور اصل اساس تھی۔ آج ہماری نئی نسل کو معلوم نہیں ہے، اور شاید جن کے نزدیک فلسطین عام ملکوں کی طرح ایک ملک ہی ہو، شاید ہماری نسل یہی سمجھتی ہو کہ فلسطین بھی اسی طرح زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس طرح پاکستان ہے، جس طرح افغانستان ہے، جس طرح بنگلہ دیش ہے۔ شاید آج کی نوجوان نسل یہی سمجھتی ہو کہ یہ ایک جغرافیائی لڑائی ہے، جس طرح انڈیا اور پاکستان کی بارڈر کی جنگ ہے۔ شاید یہ ایک بارڈر کی جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ دو قومیں آپس میں لڑتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری ذمہ داری اپنی نئی نسل کو یہ شعور، یہ پہچان دینے کی ہے۔ یہ ایک خطے کی جنگ نہیں، دو نسلوں کی جنگ نہیں، ایک بارڈر کی جنگ نہیں، ایک جغرافیائی علاقے کی جنگ نہیں ہے، اور نہ فلسطین عام ملکوں کی طرح ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ زمین ہے میرے بھائیوں جس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زندگی پائی۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لائے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں یوسف قید کے اندر بھی ٹھہرے، پھر نبی بھی بنے، پھر حکومت بھی کی۔ ہاں میرے بھائیو، یہی وہ زمین ہے جہاں فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جس زمین پہ ٹھہرے، یہی وہ زمین ہے۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اسی فلسطین کے اندر ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ پر تورات کو نازل کیا تھا۔ یہی وہ زمین ہے جہاں مائی مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ نے زندگی گزاری۔ یہی وہ زمین ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام 110 سال تک اسی مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی حضرت زکریا لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور قرآن کی سورہ مریم کو اٹھا کے پڑھیے، آیتیں آج بھی کھلی کتاب کی طرح روشن مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ یہی مسجد اقصی کا محراب تھا۔ 110 سال کی حضرت زکریا کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی۔ اللہ اسی محراب کا ذکر کرتا ہے جو آج مسجد اقصی کا محراب ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہوئے، اللہ سے دعا شروع کی، اللہ کو پکارنا شروع کیا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، اولاد ہمت نہیں کہ اولاد کا باپ بن سکوں، لیکن تیرے معجزوں سے اللہ ابھی بھی نا امید نہیں ہوں۔ یہی مسجد اقصی کا محراب تھا جہاں زکریا کھڑے ہو کے یہ دعائیں کر رہے تھے، اور رب کائنات نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ آواز آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا پریشان نہ ہو،
عمر 110 سال کیوں نہیں ہو گئی؟ میں تیرا رب تم کو بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، بیٹا بھی وہ جس کا نام میں نے عرش پہ یحییٰ تجویز کیا ہے۔ اسی مسجد اقصی کے محراب میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، لوگوں کو واعظ کرتے ہوئے، اللہ کا دین سمجھاتے ہوئے، تورات کی تبلیغ کرتے ہوئے حضرت زکریا کے گلے میں یہودیوں نے تیر مارا تھا، اور حضرت زکریا اسی مسجد اقصی کے ممبر پہ شہید ہوئے تھے۔ ہاں یہی مسجد اقصی ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، زندگی یہیں پہ گزاری۔ ہیرودیس یہودیوں کا بادشاہ تھا، بڑے محل میں اپنے دربار میں حضرت یحییٰ کی گردن کو تلوار سے اڑاتا ہے۔ یہی وہ زمین ہے جس پہ تمام نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، نبیوں کے صحابہ بھی تھے، اور چلتے چلتے جب باری امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، رب کائنات کے پاس مدینہ بھی تھا، مکہ بھی تھا۔ اللہ چاہتا ڈائریکٹ مکے سے اپنے نبی کو معراج کروا دیتا، لیکن کائنات کے رب نے قرآن کی آیت بنائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رب کائنات نے مسجد حرام سے براق پہ سوار کیا، مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو، ختم نبوت کو، آپ کی امامت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی فضیلت اور منقبت کو رہتی دنیا تک ثابت کرنے کے لیے میرے رب نے اسی مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے ہجوم کو جمع کیا۔ مصلی امامت پہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، یہاں میرے نبی نے کل نبیوں اور رسولوں کو جماعت کروا کے نماز ادا کروائی تھی۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصی یہ فلسطین کا خطہ محض زمین نہیں، جغرافیہ کی لڑائی نہیں، ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر کوئی اپنے بچوں کو، نسلوں کو، بیویوں کو، ماں کو، بہنوں کو قربان نہیں کرتا۔ یہ ہماری مقدس زمین ہے۔ اس زمین کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کس وجہ سے خوشخبری ہے؟ میرے رب کی زمین کے اوپر مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، لیکن یہ بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان الفاظ میں، اگرچہ مکہ اور مدینے کی حفاظت بھی اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، لیکن اس انداز میں یہ بشارت روئے زمین کے کسی شہر کے لیے موجود نہیں۔ آپ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول بشارت کیوں ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ شام والوں کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اس شام کی بستی، یہ پرانے دور میں فلسطین شام ہی کہلاتا تھا، فرمایا اس بستی کے اوپر میرے رب کے فرشتے 24 گھنٹے اپنی رحمت کے پروں کو پھیلا کے رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی زمین پہ تھے جن کو اللہ نے جانوروں کی، چرند پرند کی بولیوں کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہیں پہ تھے جنہوں نے حکومت کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی تھی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے تینوں دعاؤں کو بیان کیا۔ ایک دعا یہ کی، اللہ یصادف حکمہ الا اللہ، اللہ میرا فیصلہ وہی زمین پہ ہونا چاہیے جو عرشوں پہ تجھے پسند ہو۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اللہ سے دوسری دعا یہ کی، اے کائنات کے رب مجھے ایسی حکومت، بادشاہت عطا کر میرے بعد روئے زمین پہ کسی کو ویسی حکومت نصیب نہ ہو۔ اللہ نے یہ بھی قبول کر لی۔ اور تیسری دعا نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، سلیمان نبی کی یہ تھی، اللہ جو بھی نماز کی نیت سے اس مسجد اقصی میں آئے، نماز پڑھ لے، اللہ یوں لوٹے جیسے آج ماں نے جنم دیا ہے، پلے گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تیسری دعا تھی۔ اور نبی کائنات علیہ السلام بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، مجھ محمد کو یقین ہے اللہ نے سلیمان کی تیسری دعا بھی قبول فرما دی۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں نماز پڑھنے سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے
محترم بھائی اور بزرگوں، یہ سرزمین انبیاء، یہ سرزمین صحابہ، جہاں نبی کائنات علیہ السلام کے عظیم عظیم صحابی ابو ایوب انصاری میزبان رسول اسی زمین پہ گئے، ابو درداء اسی زمین پہ گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد اسی زمین پہ گئے، ابو سعید خدری اس زمین پہ بار بار چکر لگاتے تھے، مدینہ کے رہنے والے صحابہ اس بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، کچھ عرصے کے بعد بار بار جاتے، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جاتے۔ 1700 کلومیٹر کا فاصلہ، گھوڑے پہ اونٹ پہ جانا اور آنا آسان نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا اتنا فاصلہ طے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ سلیمان پیغمبر کی وہ دعا مجھے نصیب ہو جائے، یا اللہ یہاں جو 2 رکعت آ کے پڑھ لے اس کو ایسے معاف کر دینا جیسے ماں نے آج اس کو جنم دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے عظیم عظیم صحابہ یہاں پہ جاتے رہے۔ یہ جغرافیائی جھگڑا نہیں، دینی جھگڑا ہے، ایمان کی غیرت کا معاملہ ہے۔ دنیا کی سب سے ناپاک اور پلید نسل یہودی آج اس خطے پہ قابل ہے، اور 58 اسلامی ملکوں کی بغیرت حکومتیں صرف تماشا دیکھ رہی۔ ایمانداری سے سوچیے، جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان 9 ملوک غزہ کے شہریوں کے بچوں کو، جہاں چھوٹے بچوں کی لاشیں ملبوں کے نیچے سے نکل رہی ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا جب یہ مٹی میں، ملبوں میں، عمارتوں میں شہید کیے جانے والے رب کائنات کی بارگاہ میں ان 58 اسلامی ملکوں کے مسلمانوں سے سوال کریں گے، اور بتاؤ تو صحیح تم ہماری موت کا تماشا دیکھتے رہے، ہم معصوم بچوں کا قصور کیا تھا؟ اللہ کی قسم کسی کے پاس جواب کوئی نہیں۔ آج یہ امت مسلمہ اپنی انہی عیاشیوں پہ لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہم کر کچھ نہیں سکتے، کیوں ہمارے ہاتھ ان غلاموں، دلالوں نے، امریکہ کے ایجنٹوں نے، حکمرانوں نے باندھے ہوئے، جن کو ایک بیان دینے کی بھی جرأت کے ساتھ ہمت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے۔ لیکن اپنی سطح تک خدا را ان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے۔ خدا را اپنی ہر دعا میں، ہر پکار میں اللہم انصر المسلمین فی فلسطین ان الفاظ کو شامل کیجیے۔ اور میں مسجد کے امام صاحب سے بھی، انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا، مسلسل فجر کی عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیجیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے موبائل پہ اسرائیل خبیث کی پوری مذمت کیجیے، تاکہ یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلے۔ یہ کافر، بے ایمان، بے غیرت، ذلیل ہوں، ان کی مذمت جتنی بھی کی جائے بھائیوں تھوڑی ہے۔ اس وقت ہمارے بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے۔ آج اگر ہم آرام کی نیند سو گئے، کچھ بھی کردار ادا نہ کیا، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا برائی کے مقابلے میں 3 کردار ہے، یا ہاتھ سے کھڑا ہو جائے، برائی کو پکڑ لے، اس کو توڑ دے، روک لے، یہ نہیں کر سکتا۔ زبان سے برائی کے خلاف بولے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تیسرا ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے اپنے دل کے اندر جو جذبات ہیں کم از کم ان پہ عمل تو کرے۔ آج ہم ہاتھ سے فلسطین جا کے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ہر بندہ خطیب نہیں، زبان سے مجمع کو جھنجھوڑ نہیں سکتا، اپنے دل کی ترجمانی موبائل پہ تو نکال سکتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کو غلط استعمال کرنے کی بجائے ہر بندہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرے، اپنے سٹیٹس پہ، اپنی ویڈیوز پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ ہر لحاظ سے فلسطینیوں کی حمایت کے اوپر پیغام دنیا پہ جاری کیجیے، اسرائیل کی مذمت کیجیے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کے اپنے رب کریم سے دعائیں کیجیے، ہاتھ پھیلا کے کیجیے۔ اے بہتے دریا کی لہروں میں چھوٹے ننھے موسیٰ کو ڈوبنے سے بچانے والے اللہ، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پرورش دلانے والے اللہ، سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ سے یونس نبی کو آزادی دلانے والے اللہ، اس
اس بڑکتی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے نکال کے دکھانے والے اللہ، موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بہتے دریا کے پانی کو دو ٹکڑوں میں روک کے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دلانے والے اللہ، بدر کے میدان میں ننگے پاؤں صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے ہزاروں فرشتے نازل کرنے والے اللہ، تجھے تیری کبریائی کی، جلال کی، عظمت کی قسم ہے آج ہمارے بھائی اس مقدس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان پہ نصرت نازل فرما، ان پہ فرشتوں کی جماعت نازل فرما، اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، اللہ جس انداز میں تجھے پسند ہے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، ہمیں ہر اس انداز میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔